ایک شہزادے امام حسن کے ہیں جن سے حسن کی اولاد چلی، ایک شہزادے امام حسین کے ہیں جن سے حسینی سادات چلے۔ فیضان امام حسن زندہ باد، فیضان امام حسین زندہ باد۔ وہ جو حسنی حسینی سادات کہا جاتا ہے تو کیسے کہا جاتا ہے؟ حسنی کون ہیں؟ امام حسن بن علی۔ ان کے والد گرامی کا نام بھی حسن ہے، ان کا اپنا نام بھی حسن ہے، یہ غازی کربلا ہیں۔ اب اٹھا لو قسمیں اور کر لو اپنے آپ کے ساتھ وعدہ، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دین اللہ کے محبوب اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ کرو کہ آج کے بعد امام زین العابدین کا ذکر بھی ہوگا، ان سے پہلے امام حسن کے بیٹے کا ذکر ہوگا، کیونکہ وہ بڑے بیٹے کے بیٹے۔ اچھا ایک اور بات، ان کو حسن مثنیٰ کہتے ہیں۔ آپ نے یہ لفظ کہیں کانوں پہ پڑھا ہوگا، یہ حسن مثنیٰ ہے۔ مثنیٰ کا مطلب ہے دوسرا حسن۔ کیوں چھپائیں ہم ان کے ناموں کو؟ کیوں نہ بتائیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری صورتحال؟ امام حسن بن حسن کربلا میں زخمی ہوئے، آپ کے ماموں جان ان کو وہاں سے نکال کے لے جائے، والدہ ماجدہ کے چچا کے بیٹے وہاں سے نکال کر لے گئے، اور ان کے زخموں کا علاج کر کے اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی اور حسن سادات کے اجرا کا ذریعہ بنایا۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہی وہ حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی اولاد میں سے داتا صاحب، یہی وہ حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی اولاد میں سے حضور غوث اعظم ہے۔ آپ حسنی حسینی ہیں نا، تو والد ماجد کی طرف سے حسنی حسن بن مثنیٰ کی اولاد میں سے، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہے سیدنا امام زین العابدین کی اولاد میں سے۔ انہی کی اولاد میں سے قیامت کے قریب امام مہدی ہوں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں سے مہدی ہوگا، یہ ہماری سنیوں کی کتابوں میں ہے۔ تو ان حسن بن حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں فراموش کیا ہوا ہے؟ سونے بھولے، آپ کو یہ نام آج کے بعد ازبر یاد ہو جانا چاہیے، اور جگہ جگہ اس نام کو یاد رکھو۔ اس نام کو اس لیے گول کیا جاتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آ گیا تو امامت کے مسئلے کے اندر بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے کہ 12 اماموں میں سے کوئی بھی امام حسن کی اولاد میں سے کیوں نہیں تھا؟ امام حسن کی اولاد موجود ہے، ایک بھی امامت کے قابل نہیں تھا، خدا نہ خواستہ۔ تو یہاں سے بات نکتہ پکڑ لو، واضح ہو جاتا ہے کہ کسی خاص سوچ کے ماتحت ائمہ اثنا عشرہ کو صرف اور صرف حسینی سادات کے اندر سے لیا گیا ہے، ورنہ ان سے افضل ہستیاں وہ تھیں جو امام حسن کے بیٹے تھے۔ اگر ہم کسی اور کے ساتھ سے موازنہ کرتے تو آپ پر طرح طرح کے فتوے لگتے۔ اب مشکل ان کے لیے یہ ہے کہ حسن واقعی حسین سے بڑے ہیں، اور ان کی اولاد بھی حسن کی اولاد بھی حسین کی اولاد سے بڑی ہے، تو رتبہ مقام اور اہلیت اور استحقاق سب کا سب حسینی سادات میں بھی ثابت ہے، حسنی سادات میں ان سے زیادہ ثابت ہے، اور ہونا چاہیے تھا، مگر کیوں نہ ہوا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تھوڑا آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر موضوع پر حالات حاضرہ کے مطابق کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اب ہم نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد، عوام اہل سنت زندہ باد۔
اب بطور خاص شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے. جی حضور بتی اور جنریٹر چل رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. نعرہ حیدری، نعرہ نعرہ تحقیق، لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. ایک اہم سوال ہے جو آپ کی خدمت میں رکھنا مناسب ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے اقتدار سنبھالتے ہی اس کے خلاف کھڑے کیوں ہو گئے اور اس سے پہلے کھڑے کیوں نہ ہوئے؟ پہلے صدیق اکبر کا دور بھی تھا، عمر فاروق کا دور بھی تھا، عثمان غنی کا دور بھی تھا، علی المرتضیٰ کا دور بھی تھا، امام حسن کا دور بھی تھا، امیر معاویہ کا دور بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہم. لیکن یہ 6 خلفاء ایسے گزرے ہیں جن کے زمانے میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ان کے خلاف قدم نہیں اٹھایا. یزید کی باری آئی تو یزید کے خلاف قدم اٹھایا. اس سوال پہ اگر آپ گھر تک جا کر سوچتے جائیں گے تو بہت ساری تحقیقات سامنے آنا، ادھڑ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اس مسئلے کو قبلہ مجھ سے زیادہ اونچا بولنے میں دشواری کوئی زیادہ زور بھی لگ رہا ہے. پچھلے شاید ابھی بھی 3 نمبر نعرہ تحقیق کو دیا کریں. پھر اس کے بعد نعرہ صدیقی لگائیں، فاروقی لگائیں، عثمانی لگائیں، حیدری لگائیں، غوثیہ لگائیں، پیر صاحب کا نعرہ لگائیں. ٹھیک، یہ ترتیب نہیں بھول دیں. فقیروں کا بھی لگا سکتے. لائٹ میں زیادہ دیر ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے بیٹا؟ میں نے سوال اٹھایا تھا کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید سے پہلے کئی خلفاء کا دور اچھا نبھایا، ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. یزید کی باری آئی تو تلوار کیسے اٹھائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب کے اندر. آپ فرماتے ہیں پرانی سکیٹ تھی. داتا صاحب فرماتے ہیں تا حق ظاہر بود مر حق را مطابع بود. جب تک حق موجود تھا، تلوار نہ اٹھانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں، جب تک حق موجود تھا تو آپ حق کے خاص تابع رہے. بچوں حق مفقود شد. جب یزید کے زمانے میں حق ختم ہو گیا، شمشیر برکشید، آپ نے تلوار کھینچ لی. داتا صاحب کا جملہ
سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل. داتا صاحب فرما رہے ہیں تا حق ظاہر بود، جب تک حق موجود تھا. مطلب کیا ہے؟ صدیق اکبر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں بھی حق موجود تھا. عمر فاروق کے زمانے میں بھی داتا صاحب فرما رہے ہیں حق موجود تھا. عثمان غنی کے زمانے میں بھی حق موجود تھا. علی المرتضیٰ کے زمانے میں بھی حق موجود تھا. حضرت امام حسن کے زمانے میں بھی حق موجود تھا. حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حق موجود تھا. اس لیے مر حق را مطابق بود، آپ حق کے ماتحت چلتے رہے. جو حق مفقود شد، یزید کا زمانہ آیا تو حق مفقود ہو گیا، ڈس اپیئر ہو گیا. شمشیر پر کشی، آپ نے تلوار نکال لی. اس ایک جملے نے کئی مسئلے حل کر دیے. پتہ چلا پہلی 6 خلافتیں برحق تھیں. دوسرا مسئلہ حل ہو گیا کہ جو لوگ یزید کے حامی ہیں ان کو بھی جواب مل گیا. اور بھائی خدا کے بندو، اگر یزید حق پر ہوتا تو امام حسین کو حق والوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی عادت نہیں ہے. تو یزیدیوں کا بھی رد ہو گیا، اور 6 خلفاء میں سے کسی ایک کو غلط کہنے والوں کا بھی رد ہو گیا. اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی 2 شہزادوں کی لڑائی نہیں تھی، سیاست کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کا رولا نہیں تھا، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی. اس لیے اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو آپ پہلے بھی تلوار اٹھاتے. یزید کی باری آتی ہے تو آپ تلوار اٹھاتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار کے بھوکے نہیں ہیں بلکہ وہ حق کے پیاسے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہاں کچھ ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے یا لوگ سوال اٹھاتے ہیں. داتا صاحب نے تو کلیئر کر دیا، امام علی مقام کے عمل نے ثابت کر دیا کہ پہلے والے سارے خلفاء امام حسین کو منظور ہیں. بات انصاف والوں کے حق میں ختم ہو گئی. بطور خاص بھی میں ایک بات عرض کرتا ہوں، جن کو سیدنا امیر معاویہ چنتے ہیں ان کو بھی ذرا عرض کر دیتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بے شمار حدیثیں موجود ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان میں سے میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا. مجھے اللہ کے در سے امید ہے کہ وہ حدیث سن کے آپ حیران رہ جائیں. حدیث کیا ہے؟ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما تھے، اور آپ جاگے تو آپ ہنس رہے تھے. مسکرانا یا ہنسنا دونوں لفظ ہیں. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک لشکر سمندر پار گیا ہے، جس نے جہاد کیا ہے ان سب پر جنت واجب ہے. یہ بڑا بھاری لفظ ہے. جنت واجب کا مطلب ہوتا ہے ماضی مستقبل کا کوئی رولا ہی حضور نے مکا دیا کہ جنت ان پر واجب ہو چکی ہے. حضرت ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے اس لشکر میں شامل کرے. آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس لشکر میں شامل ہو. آپ دوبارہ آرام فرما ہو گئے، پھر جاگے تو پھر اسی طرح آپ ہنس رہے تھے یا مسکرا رہے تھے. حضرت ام حرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مسکرانے یا ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اب میں نے ایک اور لشکر دیکھا ہے جن کی مغفرت ہو گئی، سابقہ گناہ معاف، بعد والے نہیں، سابقہ گناہ معاف ہو گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے اس لشکر میں بھی کر دے. فرمایا تم اس لشکر میں نہیں ہو. دیکھیں نا اپنے آقا کی حقانیت پہ غور کرتے جائیے. یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تم اس میں بھی ہو تم اس میں بھی ہو. خوش کرنا مقصد نہیں تھا. آقا جو باتیں بولتے ہیں حق بولتے ہیں. فرمایا تم دوسرے لشکر میں نہیں ہو. اور اسی طرح ہوا. بعد میں حضرت ام حرام پہلے لشکر میں گئیں اور حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں وہ لشکر سمندر پار جہاد کرنے کے لیے گیا. حضرت ام حرام اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ تھیں تو اس لشکر میں موجود تھیں، اور جب خچر پہ سوار ہونے لگی
خچر بدک گیا، آپ گر کر شہید ہو گئی، آپ کی قبر انور وہیں پر ہے۔ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہر خاص و عام کی زیارت گاہ ہے وہ قبر، روضہ پاک ہے۔ ظاہر ہے جب آپ پہلے لشکر میں گئیں شہید ہو گئی تو دوسرے لشکر میں جا نہیں سکتی تھی، آقا کا فرمان درست ثابت ہو گیا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ اور پہلا لشکر جس پر جنت واجب ہے، اس لشکر میں شامل ہونے والوں پر جنت آقا فرما رہے ہیں واجب ہے، تو اس لشکر کے سربراہ کے اوپر جنت کس قدر واجب ہوگی، اب اس کا اندازہ انصاف کے ساتھ لگائیے۔ اچھا اب یہ حدیث کہاں لکھی ہوئی؟ یہ حدیث کسی تاریخی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، یہ کسی رسالے ڈائجسٹ میں نہیں لکھی ہوئی، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حوالہ بڑا تگڑا ہے اور تگڑا سن لو، یہ حدیث بخاری شریف میں 11 دفعہ آئی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 11 ٹائمز۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اگر خدا کا خوف ہوگا تو احتیاطاً ہی پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ اور سنیے، بخاری میں صرف 11 دفعہ ہے، یہیں پہ بس نہیں بھئی، سنیوں کی اہل سنت کی مشہور حدیث کی کتابوں کی تعداد 6 ہے۔ علماء جانتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحاح ستہ، حدیث کی 6 صحیح کتابیں۔ صحاح ستہ میں سے ہر کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب بتائیے، دشمنان سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح جواب دے چکا ہے، اس سے اوپر جواب دینا بہت مشکل ہے، اور پھر بھی کسی کا مطمئن نہ ہونا اپنی آخرت کی تیاری کر لے۔ یہ سنا میں نے ساتھ 6 خلفاء جن کو داتا صاحب نے پاس کر کے بتایا ہے، امام حسین نے ان 6 کو پاس کیا ہے، ان کو ریکمینڈ کیا ہے، ان کی تصدیق تائید کی ہے، ان کی تابعداری کی ہے، مگر یزید کی باری آپ نے تلوار کھینچی ہے۔ ان 6 ہستیوں میں سے اس ہستی پر جو بھی سوال اٹھ سکتا تھا، ان کے بارے میں میں نے مزید وضاحت دے دی۔ سوال اٹھنا نہیں چاہیے، سوال اٹھانے والا اگر اٹھائے گا تو وہ معاذ اللہ امام حسین پہ سوال اٹھائے گا، ادھر بھی اپنی خیریت سوچ لے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک بہت بڑی تائید ساتھ دے دی ہے۔ اس پر اور حدیثیں کافی ساری ہیں، مستدرک حاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، لَتُفْتَحَنَّ القسطنطنیہ، حضور نے فرمایا قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا۔ یہ سمندر پار تھا۔ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ هَذَا الْأَمِيرُ وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، کیا ہی اچھا امیر ہوگا اس لشکر کا امیر، اور کیا ہی اچھا لشکر ہوگا وہ لشکر جس قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، مستدرک حاکم ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث۔ آخر میں پھر داتا صاحب کی ایک بات کہہ دیتا ہوں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المعجوب کے صفحہ 76 پر یہ بات لکھی تھی جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے، کہ جب تک حق موجود تھا امام حسین حق کے ماتحت چلتے رہے، جب حق مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا یزید کے زمانے میں، تو آپ نے تلوار کھینچ لی۔ اب اسی کتاب کے 2 صفحے آگے صفحہ 78 پر داتا صاحب لکھتے ہیں، سن امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرنے سے تھوڑا پہلے آپ نے کشف المعجوب میں اس مقام پر یزید کا نام لیا ہے۔ اب ذرا غور سے سننا داتا صاحب یزید کا نام کیسے لے رہے ہیں۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، یزید اخزاہ اللہ دون ابیہ، یزید کو اللہ رسوا کرے مگر اس کے والد کو نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ میرے استادوں کی کتاب کشف المعجوب، نسخہ استادوں والا میرے پاس ہے، استادوں کے وصال کے بعد ان کی یہ کتاب مجھے گفٹ کی گئی استادوں کی یاد کے طور پر۔ خدا کی قسم میرے استادوں نے یہاں پر حاشیہ لگایا ہوا ہے،
عقیدہ اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. داتا صاحب نے کلیئر کیا. بات یزید کی ہو رہی تھی. داتا صاحب کو امیر معاویہ کے یاد آ گئے. پتہ چلتا ہے کہ برے کا نام لے کر کسی اچھے کے ساتھ ملوث ہونے کا خطرہ ہو تو بات کو کلیئر کرنا داتا صاحب کی سنت ہے. حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاروی نے نبراس میں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کسی بندے نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی. آپ نے اسے 40 کوڑے مروائے. یہ 40 ہے یا 20 ہے؟ اللہ کا غلط ہے، میرا خیال ہے 20 ہے، کیونکہ 40 تو حد سے ٹپ جاتے ہیں. تو آپ نے اسے 20 کوڑے مروائے. امیر معاویہ کے مخالف کو کتنے کوڑے مروائے؟ 20. آپ کے سامنے کسی بندے نے یزید کی تعریف کی، آپ نے اس کو بھی 20 کوڑے مروائے. بات کلیئر ہو گئی. یہی بات داتا صاحب کر رہے ہیں. اللہ یزید کو ذلیل کرے مگر اس کے والد کو نہیں. باپ کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہوتا اور بیٹے کا ذمہ دار باپ نہیں ہوتا. بیٹا برا ہو تو باپ پر الزام مت دیا کرو، جد کو گالیاں مت دیا کرو. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو گالیاں دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے. تو پھر اسی طرح یزید کی برائی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ کو بھی برا کہنے والا خود غلط ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی گستاخی پر وہ کل کو جا سکتا ہے. اپنے ایمان کی خیر منائے. اور جو لوگ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کریں اس کا یہ مطلب نہ لیا کرو کہ یہ یزید کے دوست ہیں. ہم یزید کے منہ پر تھوکتے ہیں. وہی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری. شفاعت کا معاملہ الگ ہے، وہ حضور کی بات ہم نہیں کر رہے. لیکن بیٹے کا ذمہ دار باپ نہیں ہوتا اور باپ کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہوتا. میں نے 4-5 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے اور صحیح معنی میں محقق اہل سنت بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن علماء نے مشائخ نے فقیر کی باتوں کو برداشت کیا، بیٹھ کر سنا، اپنا ٹائم نکالا، ان کو اللہ کریم اس اعلیٰ ظرفی پر اجر عظیم عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.